السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی رائٹر مرحا خان، حاضر ہو گئی ہوں اپنی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول خاموش شہزادہ شور محبت کا، مصنفہ مرحا خان، قسط نمبر 15۔ قورمہ تو آلموسٹ ریڈی ہو گیا ہے، ایسا کرتی ہوں ساتھ میں سلاد اور چٹنی بنا لیتی ہوں، یہ کہتے ہی زویا فریج کی طرف بڑھنے لگی کہ اس کا موبائل رنگ ہوا۔ زویا جلدی سے اپنے موبائل کی طرف بڑھی اور سامنے چمکتا ہوا نام دیکھ کر مسکرا کر فوراً کال اٹھائی۔ کال اٹھاتے ہی سامنے شفق کا مسکراتا چہرہ موبائل کی اسکرین پر نمودار ہوا۔ السلام علیکم، شفق کی کھنکتی ہوئی آواز اسپیکر سے سنائی دی۔ وعلیکم السلام، زویا نے بھی مسکرا کر خوش دلی سے جواب دیا۔ کیسی ہو؟ زویا نے شفق کے مسکراتے چہرے پر نظر ٹکا کر پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں میڈم، آپ کیسی ہیں؟ شفق فوراً سے بولی۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، زویا مسکرا کر بولی۔ شفق نے زویا کے پیچھے نظریں دوڑائیں۔ یہ تو نہ ہی زویا کا کمرہ لگ رہا تھا اور نہ ہی بوتیک۔ زویا تم کہاں پر ہو اس وقت؟ بوتیک پر نہیں ہو کیا؟ شفق حیران پریشان سی زویا کے پیچھے نظریں گھماتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں، میں خان مینشن میں ہوں، زویا مسکرا کر بولی۔ خان مینشن؟ تم وہاں پر کیا کر رہی ہو؟ شفق الجھ کر بولی۔ میں زیان خان کی پرسنل سیکریٹری ہوں، زویا نے شفق کو اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ زیان خان کی پرسنل سیکریٹری؟ وہ خان مینشن کا پاگل؟ شفق اپنے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں وہی، لیکن پاگل تو مت کہو، اچھا خاصا لڑکا ہے وہ۔ زویا نے شفق کے زیان کو پاگل کہنے پر مصنوعی سا آنکھیں دکھا کر ڈپٹا۔ ایسے کیا گھوری ہو، تم نے خود ہی کہا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ شفق نے بھی ڈبل گھوری سے زویا کو نوازتے ہوئے اس کے القابات یاد کروائے۔ اچھا میں نے کہا تھا؟ زویا الجھ کر شفق کی طرف دیکھنے لگی۔ جی ہاں میڈم، آپ نے کہا تھا۔ وہ پارٹی والی رات بھول گئی ہو کیا؟ شفق زویا کو یاد کرواتے ہوئے بولی۔ اوہ اچھا، زویا نے دماغ پر زور ڈالا تو اسے وہ پارٹی والی رات یاد آئی۔ اس رات اس نے شفق کو سب کچھ بتایا تھا۔ جی ہاں، ویسے میرے پاس تمہارے لیے گڈ نیوز ہے، سناؤ یا نہ سناؤ؟ شفق مسکراتی نظروں سے زویا کو تنگ کرتے ہوئے بولی۔ کیا واقعی؟ سناؤ نا پلیز۔ خوشخبری والی بات سن کر زویا کی آنکھیں چمکی، اسی لیے فوراً بے صبری سے بولی۔ میں نے ملیشیا کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا، تمہیں پتہ ہے جو ویزا 12 لاکھ میں لگتا ہے وہ ویزا مجھے 6 لاکھ میں مل رہا ہے، کین یو بلیو؟ شفق مسکراتے ہوئے زویا کی طرف دیکھ کر بولی۔ کیا سچ میں؟ زویا حیرانگی سے شفق کی طرف دیکھ کر بولی۔ جی ہاں سچ میں، میری ایک دوست ہے یونیورسٹی کی صبا، تمہیں تو یاد ہی ہوگا یار، ہم دونوں کی وہی تو ایک واحد دوست ہے۔ شفق زویا کو صبا کا یاد کرواتے ہوئے بولی۔ او ہاں صبا، جس کا بھائی ٹریول ایجنسی میں کام کرتا ہے۔ ہاں تمہیں تو پتہ ہے میں نے پارٹ ٹائم جاب کر کے کچھ سیونگز اکٹھی کر رکھی تھی، تو میں نے وہ سیونگز صبا کو دی کہ وہ مجھے ملیشیا کا ویزا لگوا دے، لیکن اس کے بھائی نے 6 لاکھ لیے اور 6 لاکھ واپس بھجوا دیے، یہ کہہ کر کہ صبا کی دوست ہونے کی وجہ سے مجھے 50% ڈسکاؤنٹ دے گا۔ شفق مسکراتی ہوئی زویا کو دیکھ کر بولی۔ شفق کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں خود اچھے سے جانتی ہوں ملیشیا کا ویزا 12 لاکھ میں لگتا ہے، تو صبا کا بھائی تمہیں اتنا ڈسکاؤنٹ کیوں دے رہا ہے؟ تمہیں کچھ گڑبڑ نہیں لگ رہی؟ زویا پریشانی سے شفق کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اوف، ایک تو تم میں جو یہ CID کی روح گھس جاتی ہے نا، اس سے میں بہت پریشان ہوں۔ شفق اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ یار وہ دوست ہے ہماری، وہ بھلا کچھ گڑبڑ کیوں کرے گی ہمارے ساتھ؟ خود سوچ کر لاؤ، تم اچھے سے جانتی ہو صبا کتنی اچھی لڑکی ہے، پوری یونیورسٹی میں ایک وہی لڑکی ہے جو عبایا پہنتی ہے اور سب لڑکوں سے پرہیز کرتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ ہمیں کسی جال میں پھنسائے گی؟ زویا تم بھی نا ملیشیا جا کر کچھ زیادہ ہی اوور پروٹیکٹیو ہو گئی ہو، شفق آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ لیکن شفق، زویا کچھ کہنے لگی کہ شفق نے اس کی فوراً بات کاٹ دی۔ لیکن کچھ نہیں، میں صبا کو اچھے سے جانتی ہوں، وہ میرے ساتھ کچھ برا نہیں کرے گی، میرا ویزا 2 دن بعد کا ہے، میں پرسوں تمہارے پاس ملیشیا آؤں گی۔ شفق چمکتی آنکھوں کے ساتھ زویا کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ اتنی جلدی ویزا لگ بھی گیا تمہارا؟ زویا اب کی بار حقیقی معنوں میں پریشان ہوئی۔ بس پھر سے شروع ہو گئی تمہاری CID، شفق غصے سے زویا کی طرف دیکھ کر بولی۔ نہیں CID نہیں، میرے پوچھنے کا مطلب ہے کہ اتنی جلدی تمہارا ویزا کیسے لگ گیا؟ تمہارے پاس تو پاسپورٹ تک نہیں تھا۔ زویا شفق کی طرف دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ ارے یار پیسوں سے کیا نہیں ہو سکتا، صبا کے بھائی نے خود ہی پاسپورٹ کا ارینج کر لیا ہے، بس پرسوں وہ مجھے بھجوا رہا ہے، شفق مسکراتی ہوئی بولی۔ شفق پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ایسے کیسے؟ زویا ابھی بول ہی رہی تھی کہ شفق جلدی سے زویا کی بات کاٹ کر بولی۔ پلیز یار زویا، بس کر دو اپنی CID، پرسوں جب میں ٹھیک ٹھاک تمہارے پاس ملیشیا پہنچ جاؤں گی نا، اب تبھی بات ہوگی۔ یہ کہتے ہی شفق نے فوراً سے فون رکھ دیا، جبکہ زویا کچھ دیر حیرانگی سے فون کی اسکرین کو تکتی رہی۔ کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے صرف دوست ہونے کی وجہ سے صبا کے بھائی نے 6 لاکھ کا ڈسکاؤنٹ دے دیا ہو؟ زویا فون کو اپنی ٹھوڑی پر ہلکے سے مارتے ہوئے منہ میں بڑبڑائی۔ لیکن میں صبا کو اچھے سے جانتی ہوں اور اس کے بھائی کو بھی، وہ دونوں بہت اچھے ہیں، اور صبا کا بھائی تو حافظ ہے، وہ بھلا کیوں کچھ غلط کرے گا؟ میں ہی کچھ زیادہ سوچ رہی ہوں۔ زویا موبائل دوبارہ شیلف پر رکھتے ہوئے قورمے کی طرف متوجہ ہو کر بولی۔
یہ تو بن گیا ہے، اب جلدی سے سلاد اور چٹنی بناتی ہوں اور پھر سے اس اینگری خان کو پکڑ کر نیچے لاتی ہوں۔ مجھے بھی بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ زویا یہ کہتے ہی جلدی سے فریج کی طرف بڑھ گئی۔ کامران تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھا اور اپنی وائٹ شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ کامران نے شاور لے لیا تھا، اس کے بال ابھی بھی گیلے تھے، لیکن اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ بیٹھ کر ان کو سیٹ کرتا۔ اس نے صرف پینٹ پہن رکھی تھی، شرٹ وہ یہی چھوڑ گیا تھا۔ بیڈ سے اپنی شرٹ اٹھاتے اجلت میں پہنتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھا۔ وائٹ تو کامران کا فیوریٹ کلر تھا نا، اس کی زندگی میں صرف دو ہی رنگ تھے، ایک وائٹ اور دوسرا بلیک۔ اس نے کبھی کوئی دوسرا رنگ نہیں پہنا تھا۔ وہ کیجول ڈریسز میں بھی وائٹ اور بلیک کو زیادہ تر ترجیح دیتا تھا۔ آئینے میں جھلکتا عکس واقعی ایک خوبصورت اور پرکشش شخصیت کا تھا۔ چمکتے نقوش، سنجیدہ مگر جاندار آنکھیں اور بالوں کی ہلکی سی بے ترتیبی نے اس کی شخصیت کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ That's perfect۔ کامران شیشے میں خود کو نہارتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا۔ وہ جلدی سے واپس بیڈ کی طرف بھاگا، کوٹ اٹھا کر پہنتے اسے جیسے کچھ یاد آیا۔ اس کے کوٹ پہنتے ہاتھ فوراً رکے۔ عالم نے تو چھوٹی پدی کو لال رنگ کی ساڑی میں آنے کا کہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لال رنگ کی ساڑی میں ہی جائے گی، کیونکہ لٹل پدی ہر وہ کام کرے گی جس سے اسے میں روکوں گا۔ میں نے اسے لال ساڑی سے منع کیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر حال میں لال ساڑی میں آئے گی۔ کامران دانت کچکچا کر بولتے ہوئے الماری کی طرف بڑھا۔ اگر وہ ایلیشیا ہے نا تو میں بھی کامران خان ہوں، آج میں بھی اس کے ساتھ ٹوئننگ کروں گا۔ کامران الماری میں کپڑے اتھل پتھل کرتے ہوئے بولا، لیکن اسے پوری الماری میں لال رنگ کی کوئی شرٹ نہیں ملی۔ حد ہے یار، میرے پاس ایک بھی لال رنگ کی شرٹ نہیں۔ کامران ساری شرٹ کو گھور گھور کر دیکھتے ہوئے بولا، اب کیا کروں، اتنا تو ٹائم بھی نہیں ہے کہ نئی خرید لوں، آن لائن آرڈر کرتا ہوں، ہاں یہ صحیح رہے گا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے موبائل کی طرف بڑھا، لیکن وہ بھی گھنٹہ 2 میں آئے گی۔ کیا کروں؟ کامران دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے گول گول چکر کاٹنے لگا۔ اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا، اس لٹل پدی کے بوتیک سے جو میں نے شاپنگ کی تھی اس میں شاید کوئی یہ کلر مل جائے، کیونکہ اس دن تو میں سارے ڈارک کلر ہی لے کر آیا تھا۔ المیہ پلیز ان میں ریڈ شرٹ ضرور ہو۔ یہ کہتے ہی وہ دوبارہ سے الماری کی طرف بڑھا۔ اس بار اس نے الماری کا دوسرا حصہ کھولا۔ الماری کھولتے ہی اسے سامنے ڈارک ریڈ کلر کی شرٹ نظر آئی۔ اف، تھینک یو سو مچ چھوٹی پدی، آج تمہاری وجہ سے مجھے کوئی اور رنگ بھی دکھا میری زندگی میں۔ لٹل پدی، اگر تم میرے سامنے ہوتی نا تو میں تمہارا منہ چوم لے۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، کامران اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کامران شرٹ کو باہر نکالتے ہوئے نگاہیں اوپر چھت کی طرف کر کے بولا، ویسے اگر میں شرٹ کے بجائے اس لٹل پدی کو مانگ لیتا وہ بھی مجھے مل جاتی۔ کامران شرٹ کو نہارتے ہوئے بولا، لیکن جیسے اپنے لفظوں کا احساس ہوا فوراً سے بولا، نہیں المیہ پلیز، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، مجھے وہ لٹل پدی نہیں چاہیے، اسے پلیز میری زندگی میں نہ بھیجنا، مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے، میں بھلا اس کو کیوں اپنی دعاؤں میں مانگوں۔ قد 2 فٹ کا اور زبان 6 فٹ کی۔ سوری المیہ، پلیز یہ دعا میری کینسل کر دو۔ کامران دوبارہ نگاہیں چھت کی طرف کر کے روانی میں بولا، آپ تو جانتے ہیں المیہ، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ اگر میں شرٹ کی بجائے یہ کہتا کہ وہ پدی اس پارٹی میں نہ پہنچ پائے تو شاید وہ بات پوری ہو جاتی، اس شرٹ کی بات کی طرح۔ جلدی میں ایموشنز میں بہہ گیا المیہ، دھیان رکھنا ہاں۔ یہ کہتے ہی کامران نے اپنی وائٹ شرٹ کے بٹن تیزی سے کھولے اور ریڈ کلر کی شرٹ جلدی پہننے لگا۔ عجیب شخص تھا کامران، وہ اسے پسند بھی نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے لیے پاگل ہوئے پھرتا تھا۔ رات کے 11 بجے کون اپنی دشمن کو بچانے کے لیے اتنا بے صبرا ہو رہا ہوتا ہے؟ اگر اسے سچ مچ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تو کیا ضرورت تھی اسے آدھی رات کو عالم کے باپ کو اٹھا کر فارم ہاؤس پر لے جانے کی؟ اتنا اس کے پاس فی الحال وقت نہیں تھا، ورنہ وہ سوچتا تو ضرور یہ اتنا بے صبرا وہ آخر کیوں ہو رہا ہے۔ شرٹ پہنتے ہی وہ جلدی سے آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کامران کو سفید رنگت پر ریڈ کلر کی شرٹ بہت جچ رہی تھی، اس نے یہ کلر زندگی میں پہلی بار پہنا تھا۔ واو، اتنا برا بھی نہیں لگ رہا۔ کامران اپنی شرٹ کا کالر درست کرتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھ کر بولا، پھر جلدی اپنے اوپر پرفیوم کے 2-4 اسپرے کیے، اپنے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے ہی سیٹ کرتے موبائل اٹھاتے وہ باہر کو بھاگا۔ وہ اجلت میں سیڑھیاں اتر رہا تھا، 2 اسٹیپ اکٹھے، سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہی وہ باہر کی طرف بھاگا۔ اسے سامنے سے آتی زویا نہ دکھائی دی اور زویا کا دھیان بھی شفق کی باتوں پر تھا۔ زویا بھی کچن سے نکلی ہی تھی کہ وہ کامران سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے زویا گرتی، کامران نے اسے کلائی سے تھام کر واپس کھینچا۔ زویا کامران کے سینے سے جا لگی۔ کامران نے کرنٹ کھا کر زویا کو خود سے دور کیا۔ آئی ایم سو سوری، دراصل میں جلدی میں تھا، مجھے دکھا نہیں، آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ جبکہ زویا تو ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ حیران پریشان نظروں سے کامران کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے مس زویا؟ کامران زویا کو گھبرائے ہوئے دیکھ کر فوراً بولا، جی میں ٹھیک ہوں۔ زویا جھجکتے ہوئے بول کر فوراً لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اف یار، کامران اندھا ہے کیا، دیکھ نہیں سکتا تھا؟ اگر اس چھوٹا پیکٹ بڑے دھماکے کو پتہ چل گیا نا کہ تو اس کی نئی بنی بہن سے ٹکرایا تو وہ تجھے یہی کھڑے دفن کر دے گی زمین کے اندر، اندھے کہیں کے۔ وہ تو یقین بھی نہیں کرے گی تیرا، وہ تو یہی سمجھے گی کہ تو اپنی چھچوری حرکتوں کی وجہ سے جان بوجھ کر ٹکرایا تھا اس سے۔ کامران خود کو ڈپٹتے ہوئے باہر کی طرف بھاگا۔ چلو یہ سب بات کا چکر ہے، فی الحال جو ضروری ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی کامران اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ کامران نے جلدی سے گاڑی کے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن دروازہ نہیں کھلا، وہ لاک تھا۔
What the hell! اب یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کامران اب کی بار غصے سے دھاڑا، ڈرائیور ڈرائیور! کامران کی اونچی آواز پورے مینشن میں گونج گئی۔ سب گارڈز اور ڈرائیور دوڑ کر کامران کے پاس پہنچے۔ یس سر! سب نے ڈرتے ڈرتے کامران کے سامنے کھڑے ہوتے یک آواز میں کہا۔ کہاں مر گئے تھے تم؟ یہ گاڑی لوک کیوں ہے؟ چابی کہاں ہے اس کی؟ کامران غصے سے اپنے ڈرائیور کی طرف دیکھ کر دھاڑا۔ سر چابی تو شاید جہانگیر صاحب کے پاس ہے، آج آپ کی گاڑی وہی لے کر گئے تھے تو چابی تو ان کے پاس ہی ہے۔ ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے کامران کو بتایا۔ حد ہے ویسے، بابا کی گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ وہ دو۔ کامران اپنے باپ کی گاڑی کی طرف دیکھ کر ڈرائیور کے آگے اپنا ہاتھ پھیلا کر بولا۔ سر ان کی گاڑی خراب ہے اسی لیے وہ یہاں پر کھڑی ہے، باقی سب گاڑیاں تو گھر کے سارے فرد لے کر گئے ہیں، بس جی زیان صاحب کی گاڑی کھڑی ہے۔ ڈرائیور نے اپنی شامت آتے دیکھ کر ڈرتے ڈرتے بولا۔ ٹھیک ہے زیان کی گاڑی کی چابی دو۔ کامران دوبارہ ڈرائیور کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا۔ سر وہ دراصل زیان سر کی چابی ان کے پاس ہی ہوتی ہے، انہوں نے کبھی اپنی گاڑی میں چابی نہیں چھوڑی۔ اب کی بار ڈرائیور باقاعدہ کانپنے لگا کیونکہ اسے پورا یقین تھا اب کی بار کامران اس کی گردن مروڑ دے گا۔ شٹ یار، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی سب نے ایک ہی گاڑی رکھی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ 2-3 ایکسٹرا لے کے رکھ لیں، کبھی مشکل وقت میں کام ہی آ جاتی ہے۔ کامران غصے سے اپنا پاؤں اپنی گاڑی کے ٹائر میں مار کر بولا۔ اب یہاں پر کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ دفع ہو یہاں سے۔ کامران غصے سے ڈرائیور کو ڈپٹ کر واپس مینشن کی طرف بھاگا۔ اب ایک ہی راستہ ہے، اس پاگل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی وہ جلدی سے لفٹ کی طرف بڑھا۔ یار ایک تو مجھے شفق کی باتیں سن کر اتنی ٹینشن ہو گئی ہے نا، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں لگ رہی کہ کیا کروں۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے سوچ سوچ کر کہ کہیں کچھ غلط ہی نہ ہو جائے اس کے ساتھ۔ زویا آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے زیان کے کمرے کی طرف بڑھ رہی۔ ہمارا تو کوئی آگے پیچھے ہے بھی نہیں جو کچھ کر سکے، ہم دونوں ہی ہیں ایک دوسرے کا سب کچھ۔ وہ خود سے الجھتی ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی زیان کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ پیچھے سے لفٹ کھلی۔ وہ چونک گئی، مینشن میں تو صرف وہ اور زیان ہی تھے، زیان اپنے کمرے میں تھا، وہ یہاں تو لفٹ میں کون تھا؟ وہ چونک کر پیچھے مڑی، اسے لفٹ سے کامران نکلتا دکھائی دیا۔ وہ حیران ہوئی کیونکہ جب سے وہ اس مینشن میں آئی ہے اس نے کامران کو اس پورشن میں آتے نہیں دیکھا، تو پھر اب یہ لفنگا یہاں کیا کرنے آ رہا تھا؟ اوہ شکر ہے زویا آپ مجھے باہر ہی مل گئی۔ کامران زویا کو دیکھ کر شکر کا سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ کیوں تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ زویا آئی برو اچکا کر تڑک کر بولی۔ دونوں بہنیں ایک جیسی ہیں، سر جھاڑ منہ پھاڑ، ایسے لگتا ہے جیسے یہ دونوں سگی بہنیں ہوں۔ کامران زویا کا تلخ لہجہ سن کر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اگر خود سے ہی باتیں کرنی تھی تو مجھے کیوں روکا؟ زویا غصے سے کہتی ہوئی زیان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارے میری بات تو سنو یار، تم دونوں بہنوں کو جلدی کتنی ہوتی ہے، سامنے والے کو بولنے تو دیا کر۔ کامران تو بلبلا اٹھا، دونوں بہنیں اس کی تو سنتی ہی نہیں تھی۔ وہ جلدی جلدی قدم بڑھا کر زویا کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے بولا۔ کیا ہے بکو؟ زویا بھی علیشیا کے انداز میں بولی۔ وہ سب چھوڑو، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم اور علیشیا سگی بہنیں تو نہیں ہو؟ کامران زویا کا علیشیا کے جیسے سیم ٹو سیم لہجہ محسوس کر کے زویا کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا تاکہ اس کا راستہ روک سکے۔ میرے پاس تمہارے فضول سوالوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہٹو میرے سامنے سے۔ زویا کامران کو ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ ہاں تم دونوں بہنوں کے پاس ٹائم ہوتا ہی کب ہے؟ تم دونوں تو مصروف ہی بہت ہوتی ہو، پتہ نہیں ملیشیا کی ساری ذمہ داری تم دونوں بہنوں پر ہے شاید، تبھی تم دونوں کے پاس کسی کی بات سننے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ کامران تو علیشیا کا ڈسا ہوا سارا زہر زویا پہ چھڑک رہا تھا کیونکہ علیشیا کے سامنے تو جناب کی زبان کھلتی ہی نہیں تھی، یا یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ علیشیا اس کو اپنے سامنے بولنے ہی نہیں دیتی تھی، اسی لیے آج وہ چن چن کر اس کی بہن سے بدلے لے رہا تھا۔ میری بات سنو فضول آدمی، تم فری ہوگے میں نہیں ہوں، کیونکہ شاید تم بھول رہے ہو میں زیان کی سیکریٹری ہوں، مجھے اس کا دھیان رکھنا ہے۔ ٹائم دیکھو 12 بجنے والے، مجھے اس کو کھانا کھلانا ہے، ہٹو میرے راستے سے۔ زویا نے کامران کو پھر سے جھڑک کر اپنے راستے سے ہٹایا اور فوراً دروازہ کھول کر زیان کے کمرے میں چلی گئی۔ کامران تو جل بھن ہی گیا، یہ دونوں بہنیں آخر خود کو سمجھتی کیا ہیں؟ کسی کی بات تو سننی ہی نہیں نا انہوں نے، اگر وہ میری بات سن لیتی تو میں اتنی ٹینشن میں نہیں ہوتا۔ کامران منہ بسور کر بولا۔ ایک سیکنڈ، لیکن میں ٹینشن میں کیوں ہوں؟ کامران کو تو مانو اب ہوش آیا تھا۔ میں کیوں اتنی جلد بازی مچا رہا ہوں، اور مجھے کیا ضرورت ہے اس ٹڈی کو بچانے کی؟ گھومتی رہے، اس سے بھی بڑا شوق ہے نا پارٹیاں انجوائے کرنے کا، آج اسے بھی پتا چلے گا کہ عالم شیخ اصل میں ہے کیا چیز۔ کامران دانت پیستے ہوئے واپس لفٹ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا۔ یار لیکن وہ انوسینٹ بھی تو ہے، لڑتی تو صرف مجھ سے ہے، دشمنی اس کی صرف مجھ سے ہے، ورنہ وہ کسی لڑکے سے بات بھی نہیں کرتی۔ کامران کے لفٹ کی طرف جاتے ہوئے قدم تھمے۔ کیا کروں یار، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، دل کہہ رہا ہے کہ جا کر بچاؤں اور دماغ کہہ رہا ہے کہ بھاڑ میں جھونکوں سب کچھ۔ کامران لفٹ کے باہر ہی قدم روکے دل اور دماغ کی جنگ میں پھنسا ہوا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اس پہ ایک احسان کر ہی دیتے ہیں، بچا لیتا ہوں اسے۔ کامران احسان کرنے والے انداز میں دل ہی دل میں بولا۔ لیکن کیوں بچاؤں؟ اس نے آج تک کون سا مجھ سے تمیز سے بات کی ہے یا میری عزت کی ہے؟ ہمیشہ وہ مجھے ڈانٹتی رہتی ہے، اور آج تو وہ میرے کمرے میں گھس آئی تھی، میرے ہی کمرے میں میرے ہی بال نوچے کھڑی تھی، پدی کہیں کی۔ کامران کے دل نے بھی لقمہ دیا، جبکہ کامران تو بس کشمکش میں کھڑا تھا کہ آیا اسے زیان کے پاس جانا چاہیے یا واپس اپنے کمرے میں چلے جانا چاہیے۔
نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پرائی جنگ میں پھڈا کرنے کی۔ عالم شیخ جانے اور وہ پدی جانے، مجھے ان سب سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ کہتے ہی کامران نے جلدی سے اپنے قدم لفٹ کی طرف بڑھائے۔ لفٹ کے دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے اتنی اسپیڈ سے قدم واپس لیے۔ نہیں، اپنے غصے اور فضول کی ضد میں اس چھوٹی سی گڑیا کو ان درندوں کو نوچنے نہیں دوں گا۔ آخرکار کامران کے دل نے دماغ سے جنگ جیت ہی لی تھی۔ چھوٹی سی گڑیا؟ سیریسلی؟ کامران نے اب کی دفعہ اپنے دل والی جگہ کو گھور کر دیکھا۔ زیادہ ہی نہیں تعریفیں کی جا رہی میڈم کی، چپ کر کے بیٹھو۔ کامران تو مانو اپنے دل کو ایسے ڈانٹ رہا تھا جیسے وہ کوئی انسان ہو اور اس کی ڈانٹ سن کر چپ ہو جائے گا۔ زویا نے اپنے قدم جیسے ہی زیان کے کمرے میں رکھے، ایک بار پھر سے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ ارے یہ سو بھی گیا؟ زویا نے ساری لائٹس آن کی تو اسے سامنے بیڈ پر اوندے منہ سویا ہوا زیان نظر آیا۔ زویا نے جلدی سے اپنے قدم زیان کی طرف بڑھائے۔ ارے انگری خان، تم بھوکے ہی سو گئے؟ اٹھو یار، تم نے تو ابھی دوائی بھی نہیں لی۔ زویا زیان سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر اسے جگانے لگی، لیکن زیان کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر وہ تھوڑا اور قریب گئی۔ زیان! اس نے زیان کے کندھے کو پکڑ کر ہلایا، لیکن زیان نے اپنا منہ دوسری طرف کر کے اپنے سر کے اوپر تکیہ رکھ دیا، جیسے صاف اشارہ کیا ہو کہ مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ لیکن وہ زویا ہی کیا جو کسی کی بات مان لے۔ اس نے زیان کے منہ سے تکیہ کھینچ لیا۔ زیان نے پھر بھی اپنا سر نہ اٹھایا تو زویا نے اپنا منہ زیان کے چہرے کے قریب کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ زیان کے کان میں چیخ مارے گی۔ زویا جیسے ہی زیان کے کان کے قریب گئی تو زیان نے فوراً سائڈ بدلی، جس سے زویا ڈس بیلنس ہو کر زیان کے اوپر جا گری اور زویا کے ہونٹ مقابل کے ہونٹوں کے ساتھ مس ہوئے۔ زیان جو کہ گہری نیند میں تھا، زویا کی خوشبو اپنے وجود سے محسوس کر کے ہڑبڑا کر اٹھا کہ اس کی نیلی آنکھیں سیدھا زویا کی سنہری گھبرائی ہوئی آنکھوں سے جا ملی۔ زویا کے ہونٹ ابھی تک زیان کے ہونٹوں پر ہی تھے، وہ تو خود ساکت ہو گئی تھی، وہ کیا حرکت کرتی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی تھی، دونوں کے دل یک برابر دھڑک رہے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کی دل کی دھڑکن صاف سن رہے تھے، سوائے ان کی سانسوں کے کسی چیز کی آواز نہیں آ رہی تھی، جبکہ زیان کی آنکھیں تو حیرت سے باہر ابل آنے کو تھیں۔ زویا نے جیسے ہی زیان کی نیلی آنکھیں حیرت سے خود کو تکتے پائیں تو فوراً ہڑبڑا کر اپنے ہونٹ زیان کے ہونٹوں سے الگ کیے۔ زویا جیسے ہی اٹھنے لگی، زیان نے اچانک اپنی مضبوط باہوں کو اس کی کمر کے گرد لپیٹا اور ایک جھٹکے سے زویا کو اپنے اوپر گرا لیا۔ زویا کے سنہری بال جو کہ پونی میں مکی تھے وہ زیان کے منہ پر لگے، لیکن زیان تو جیسے ہوش میں ہی نہیں تھا، اس نے اپنی پلکیں بھی نہیں جھپکائیں، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر پلکیں جھپکائیں تو یہ چہرہ اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ زویا کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہ دم سادے زیان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ زیان نے آہستگی سے زویا کے بال اپنے چہرے سے ہٹائے اور ایک جھٹکے میں پلٹی کھا کر زویا کو اپنے بھاری وجود کے نیچے دبا دیا۔ اب سچویشن ایسی تھی کہ زویا جو تھوڑی دیر پہلے زیان کے اوپر تھی، اب وہی زویا زیان کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ زیان کی نیلی آنکھوں میں خماری تھی، وہ آہستگی سے اپنا منہ زویا کے منہ کے قریب لے گیا، جبکہ زویا تو آنکھیں پاڑے زیان کے بدلے تیور دیکھ رہی تھی۔ زیان نے زویا کی دونوں آنکھوں کو باری باری چوم کر اس کی گردن میں منہ چھپا لیا۔ زویا اپنی پلکیں تک نہ جھپکا سکی، اس کے ہونٹ لرزنے لگے اور جسم بھی کانپنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے زویا، محبت میرے جیسے شخص کے لیے ہمیشہ کمزوری رہی ہے، اسی لیے میں نے کبھی کسی کو اس قابل نہیں سمجھا، نہ جیت میں نہ ہار میں، ہر لڑکی بس میری آنکھوں کا کھیل بنی۔ جبکہ زویا کا دل پوری شدت سے دھڑکا، وہ تو بس اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں بیڈ شیٹ دبوچے دم سادے لیٹی تھی، مگر پھر آپ سامنے آئیں گلابی فراک میں، جیسے اندھیری رات میں لپٹا ہوا نور، اور کھیل وہیں ختم ہو گیا۔ زویا کا سانس سینے میں اٹکنے لگا، وہ تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ آپ میری زندگی کا وہ اثاثہ ہیں جسے میں اپنی سانسوں کے بدلے میں بھی کسی کو نہ دوں۔ زیان نے اب کی بار آہستگی سے زویا کی گردن چومی۔ زویا کی آنکھیں تو حیرت سے پھیل گئیں، اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، لیکن منہ سے ایک لفظ نہیں نکل پا رہا تھا۔ زویا کی حالت غیر ہونے لگی۔ میرے لیے محبت ایک مشن ہے اور آپ اس مشن کی آخری منزل ہیں۔ زیان نے اب کی بار اپنا خوبصورت چہرہ اٹھا کر زویا کا گال چوما۔ زویا کی سنہری آنکھیں جیسے ہی زیان کی نیلی آنکھوں میں ٹکرائی تو زیان دلکشی سے مسکرا دیا۔ آپ جانتی بھی نہیں کہ میں نے آپ کو صرف چاہا نہیں بلکہ آپ کو پانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ زویا کی سانسیں بے ربط ہو گئیں، وہ اپنا ہاتھ سینے پر جما کر تیز تیز سانسیں لینے لگی، جبکہ زیان تو بس زویا کی آنکھوں میں ہی کھویا تھا، اس کی نیلی آنکھوں میں آج کوئی الگ ہی رنگ دکھ رہا تھا۔ اب آپ ہی میری کہانی ہے، میری زندگی کے ہر صفحے کی ابتدا بھی آپ سے ہے اور انجام بھی آپ پر۔ زویا کا دل جیسے رک سا گیا، وہ حیرانی سے زیان کو تکتی رہی۔ یہ محبت نہیں، یہ میری دیوانگی ہے۔ زیان نے اب کی دفعہ زویا کا دوسرا رخسار چوما۔ اب کی بار زویا کی سنہری آنکھوں میں نمی چمکی، وہ بالکل پتھرائی ہوئی زیان کے مضبوط وجود کے نیچے چھپی رہی۔ زیان کسی کالی گھٹا کی طرح زویا کے نازک وجود پر چھایا ہوا تھا۔ لوگ چاہے مجھے پاگل سمجھے، آوارہ کہیں یا ویلن کا لقب دیں، مگر میری زندگی کی ہیروئن تو صرف اور صرف آپ ہی ہیں اور ہر بار آپ ہی رہیں گی۔ اب کی دفعہ زیان کا نشانہ زویا کے ہونٹوں پر تھا۔ اس سے پہلے زیان زویا کے ہونٹوں تک پہنچ پاتا، زویا نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھے اور زور سے اپنی سنہری آنکھیں بند کر لی، جیسے ہی زیان سے چھپنا چاہ رہی ہو۔ زویا کی سنہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر تکیے پر گرے۔ زیان جو کسی گہرے خواب میں تھا، زویا کے آنسو دیکھ کر کرنٹ کھا کر دور ہوا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے زویا کے وجود کو دیکھنے لگا۔
ضیان نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر پھیرے، اپنی آنکھیں ملی جیسے خود کو یقین کروا رہا ہو کہ یہ سب خواب ہے، لیکن سامنے زویا کے کانپتے وجود کو دیکھ کر ضیان کے اب کے بار صحیح معنوں میں ہوش اڑے تھے۔ ضیان کا سانس رکنے لگا۔ تو کیا یہ خواب نہیں تھا؟ زویا سچ مچ میرے سامنے تھی؟ ضیان اب بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے زویا کے لرزتے وجود اور آنکھوں سے نکلتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ زویا تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ ڈرتی ڈراتی بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن ضیان تو ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی روبوٹ۔ اس کی نظریں ابھی بھی بیڈ پر تھیں جہاں تھوڑی دیر پہلے زویا موجود تھی۔ اس سے پہلے زویا وہاں سے بھاگتی، ضیان فوراً ہوش میں آتے زویا کی کلائی مضبوطی سے تھامی۔ میری بات نہیں زویا۔ ضیان کی کانپتی ہوئی آواز زویا کے کانوں میں گونجی، جبکہ زویا روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے جانے دو ضیان۔ زویا دوسرے ہاتھ سے ضیان کا ہاتھ اپنی کلائی سے چھڑواتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں آپ کو ایسے نہیں جانے دے سکتا۔ ضیان نے فوراً آگے بڑھ کر زویا کو اس کے کندھوں سے تھاما اور اس کا راستہ روکے کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ زویا اپنی لال سنہری آنکھوں میں آنسو لیے ضیان کی طرف دیکھ کر تڑک کر بولی۔ زویا آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ ضیان حیرانگی سے زویا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تو اور کیا کہوں میں مسٹر ضیان خان؟ زویا نے اب کی بار آنکھوں میں آنسو لیے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجا کر ضیان کو اس کے نام سے بلایا۔ زویا میری بات تو سن لیں، مجھے انجیکشن لگے ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا چلا کہ آپ میرے پاس آئی ہیں۔ میری بات کا یقین کریں زویا، مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ آپ میرے سامنے ہیں، میں تو سمجھا تھا میری فیونسی ہے۔ ضیان زویا کے کندھوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اس کی سنہری آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑ کر بولا۔ واہ، اچھا مذاق ہے مسٹر ضیان خان۔ اگر میں اپنے ہونٹوں پر ہاتھ نہ رکھتی نا تو اب سچویشن کچھ الگ ہوتی، کیونکہ آپ کا فوکس تو سارا میرے جسم پر تھا۔ زویا ضیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیخ کر بولی۔ وہ تو شکر ہے ضیان کا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اسی لیے زویا کی چیخ کمرے کی در و دیوار سے ٹکرا کر خاموش ہو گئی، جبکہ ضیان تو اب کی بار آنکھیں پھاڑے حیرت سے زویا کی طرف تک رہا تھا۔ زویا ایسے تو نہ کہیں پلیز، آپ ایسے کیسے سوچ سکتی ہیں کہ میرا فوکس آپ کے جسم پر ہے؟ ضیان تڑپ ہی اٹھا زویا کی بات سن کر۔ تو کیا وہ اسے ہوس کا پجاری سمجھ رہی تھی؟ تو اور کیا کہوں میں تمہیں مجھ میں اور اپنی فیونسی میں فرق ہی نہیں پتا چلا؟ زویا اب کی بار زیادہ زور سے چیخی۔ میری بات سنیں زویا، جو کچھ ہوا انجانے میں ہوا، مجھے لگا میں خواب دیکھ رہا ہوں، میرا یقین کریں زویا۔ ضیان زویا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، جبکہ زویا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اپنا نازک ہاتھ ضیان کے منہ پر دے مارا۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می۔ زویا ضیان کے منہ پر زور سے تھپڑ مار کر چلا کر بولی، جبکہ ضیان تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے زویا کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ضیان کا سفید نرم و نازک چہرہ سرخی چھلکانے لگا، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں دکھائی دیا، بلکہ اس کی نیلی آنکھیں تو ڈھیروں شرمندگیوں سے گھری۔ میری بات سنیں زویا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں آپ کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، آپ کے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ پلیز آپ ایسے نہ جائیں۔ ضیان اب کی دفعہ گڑ گڑانے تک پہنچ گیا، جبکہ زویا کی آنکھوں سے ہنوز آنسو جاری تھے۔ زویا کی سنہری آنکھیں اب لال ہو چکی تھیں۔ زویا پلیز رونا بند کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ضیان زویا کے لگاتار آنسو بہتے دیکھ کر تڑپ کر بولا۔ آپ کی ہی مہربانی ہے مسٹر ضیان خان۔ زویا ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجا کر ضیان کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولی۔ زویا میں کیا کروں کہ آپ کو مجھ پر یقین ہو کہ میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا؟ ضیان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچ کر تڑپ کر کہا۔ تم؟ زویا ابھی مزید کچھ بولتی کہ کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ وہ دونوں چونک کر دروازے کی طرف متوجہ ہوئے۔ زویا نے جلدی سے اپنے آنسو دوپٹے کے ساتھ صاف کیے اور جلدی سے جا کر ضیان کی بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے لگ پڑی۔ آ جاؤ، ضیان نے غصے سے چیخ کر کہا، جبکہ کامران جو پہلے ہی ڈرتے ڈرتے ضیان کے کمرے کے دروازے تک پہنچا تھا فوراً ڈر کر اچھلا۔ یار مجھے تو لگ رہا ہے اس کے اندر کا سویا ہوا راکشس جاگ گیا ہے، یہ میرے اندر گھستے ہی میری گردن دبا دے گا۔ کامران جھرجھری لیتے ہوئے اپنی گردن پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر بولا۔ کامران نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کیا اور خود پر پھونک کر آہستگی سے دروازہ کھول کر اپنی گردن اندر گھسائی، جیسے صورتحال جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ کامران نے جیسے ہی اپنی نظریں اندر کی طرف دوڑائیں، اسے دروازے کے سامنے ہی ضیان کھڑا دکھائی دیا، جو غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا، جیسے کامران کو آنکھوں سے ہی نگل جانے کا ارادہ کیے بیٹھا ہو۔ اندر آنا ہے تو آؤ، ورنہ دفع ہو جاؤ، میں نے کوئی تمہیں دعوت نہیں دی جو یوں کھڑے میرے کمرے کا جائزہ لے رہے ہو۔ ضیان نے زویا کا سارا غصہ جیسے کامران پر اتارا ہو۔ ارے برو، اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ کامران مصنوعی مسکراہٹ سجا کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ تمہیں اس سے مطلب؟ تم سیدھا اپنے مطلب کی بات پر آؤ، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کیونکہ میں اچھے سے جانتا ہوں بنا کام کے تم کبھی میرے کمرے میں نہیں آتے۔ ضیان نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، جبکہ کامران نے سر جھکا کر اپنی گردن کھجائی۔ دراصل برو، بابا کی گاڑی خراب ہے اور میری گاڑی کی چابی اپنی جیب میں ڈالے اپنے کسی بزنس پارٹنر کے ساتھ شہر سے دور بزنس پارٹی میں گئے ہیں۔ کامران نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات شروع کی، جبکہ زویا تو اپنے کان لپیٹے بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے میں مصروف تھی۔ وہ تو ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہو۔ تو میں کیا کروں؟ ضیان اب کی دفعہ غصے سے دھاڑا، جبکہ کامران نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے، لیکن زویا تو ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، آپ کو صرف اپنی گاڑی کی چابی دینی ہے۔ کامران نے نظریں ادھر ادھر گھماتے ہوئے جلدی سے کہا۔ کیوں؟ باقی مینشن کی گاڑیاں کہاں ہیں؟ ضیان نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔
وہ دراصل دادا بھی شاید کہیں گئی ہیں، ان کی گاڑی گھر پر موجود نہیں ہے۔ مما اور ہیرا دونوں پارٹی میں گئی ہیں، وہ دونوں بھی اپنی پاور دکھانے کے لیے الگ الگ گاڑیوں میں گئی ہیں۔ کامران آہستگی سے ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، گھر میں صرف 3 گاڑیاں اویلیبل ہیں، ایک گاڑی بابا کی جو کہ خراب ہے، دوسری گاڑی میری جس کی چابی بابا کے پاس ہے، اور تیسری گاڑی… کامران یہ کہتے ہی خاموش ہوا۔ ہو گیا، چلو نکلو۔ ذیان نے کامران کی ساری بات سننے کے بعد اطمینان سے جواب دیا، جبکہ کامران کا تو منہ ہی کھل گیا۔ ایسے تو مت کہو برو، مجھے ضرورت ہے، مجھے کہیں بہت ارجنٹ پہنچنا ہے، ورنہ میں کبھی بھی تمہارے پاس، میرے کہنے کا مطلب ہے کبھی بھی تمہاری گاڑی لے کر نہیں جاتا۔ میں جانتا ہوں تم اپنی چیزوں کو لے کر بہت زیادہ پوزیسو ہو، لیکن یقین کرو میں تمہاری گاڑی وہاں پہنچتے ہی گھر بھجوا دوں گا۔ کامران نے ایک دفعہ پھر ذیان کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ اسے رہ رہ کر اس ٹڈی کی بہن پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو ایسے کام میں غرق تھی جیسے اسے خبر ہی نہ ہو کہ یہاں پر باتیں کیا چل رہی ہیں۔ جب تمہیں پتا ہے کہ میں اپنی چیز کسی کو نہیں دیتا تو پھر یہاں منہ اٹھائے کہاں چلے آئے ہو؟ میں نہیں دے رہا۔ اتنا کہتے ہی ذیان اطمینان سے جا کر صوفے پر ٹانگ رکھے ٹک کر بیٹھ گیا، جبکہ کامران تو اپنا سا منہ لیے کھڑا رہ گیا۔ ذیان کی نہ کا مطلب ہوتا ہے نہ، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس کا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ رکو۔ کامران خاموشی سے واپس دروازے کی طرف پلٹا کہ زویا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کامران نے فوراً سے پہلے مڑ کر زویا کی طرف دیکھا۔ زویا فوراً سے پہلے ذیان کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ ذیان جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے موبائل میں مصروف ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، چونک کر اپنا سر اٹھائے زویا کی سنہری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ زویا نے اپنی صاف شفاف ہتھیلی ذیان کے آگے پھیلائی، لیکن منہ سے ایک لفظ نہ کہا، جبکہ کامران الجھ کر زویا اور ذیان کی طرف دیکھنے لگا۔ ذیان نے اپنی پینٹ کی پاکٹس میں سے چابی نکال کر زویا کے ہاتھ پر رکھی۔ ذیان کی زویا کے ہاتھ پر چابی رکھنی تھی کہ کامران کی خوشی سے آنکھیں چمکی۔ اس کا دل تو چیخنے کو کر رہا تھا، لیکن وہ حیرت اور خوشی سے زویا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا، صرف ذیان کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ تو ذیان کو کیسے پتا چلا کہ وہ کیا مانگ رہی ہے؟ کامران الجھن سے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ زویا نے اب اپنے قدم کامران کی طرف بڑھائے۔ یہ لو۔ زویا نے چابی کامران کی آنکھوں کے آگے لہرا کر کہا، تھینک یو سو مچ زویا، تم سچ میں بہت اچھی ہو۔ کامران نے چابی جھپٹنے والے انداز میں پکڑی اور باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا۔ کامران فوراً چابی لے کر رفو چکر ہو گیا، ورنہ اس پاگل کا کیا بھروسہ، وہ اس کے ہاتھ سے چابی چھیننے میں 1 سیکنڈ نہ لگا تھا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ زندگی میں پہلی بار ذیان کی نہ ہاں میں بدلی ہے، اور وہ بھی بنا کوئی لفظ ادا کیے۔ کامران حیرانگی سے سوچتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چلو چھوڑو یار، مجھے کیا، جو بھی ہے میرا کام تو ہو گیا نا، اب بس جلدی سے رضوان شیخ کے پاس پہنچنا ہے تاکہ وہ مجھے فارم ہاؤس لے کر جا سکے۔ لفٹ سے نکلتے ہی کامران نے اپنے قدم تیز کیے اور بھاگ کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ کامران جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرتے زن سے بھگا لے گیا۔ زویا جو کامران کے پیچھے ہی نکلنے لگی تھی کہ ذیان نے جلدی سے اٹھ کر اس کی کلائی تھامی۔ پلیز زویا، ایسا نہ کریں میرے ساتھ، مجھے اب تکلیف ہو رہی ہے۔ ذیان اب کی بار غمگین لہجے میں بولا، میرا ہاتھ چھوڑو اور جلدی سے ہاتھ دھو کر نیچے ڈائننگ ہال میں پہنچو، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ اتنا کہتے ہی زویا نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے ذیان کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ ذیان کی پکڑ ڈھیلی ہونے کی وجہ سے، ذیان میرا ہاتھ چھوڑو اور جلدی سے ہاتھ دھو کر نیچے ڈائننگ ہال میں پہنچو، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ اتنا کہتے ہی زویا نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے ذیان کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ ذیان کی پکڑ ڈھیلی ہونے کی وجہ سے ذیان کو چاروں طرف سے زویا آسانی سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ذیان نے بھی اپنے قدم واش روم کی طرف بڑھائے۔ ٹھیک 2 منٹ بعد ذیان گیلے ہاتھ اور گیلے منہ کے ساتھ باہر آتا دکھائی دیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے ٹیشو نکال کر اپنے ہاتھ اور منہ صاف کرتے ہوئے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ کچن میں قدم رکھتے ہی ذیان کو چاروں طرف سے خوشبوؤں نے گھیر لیا۔ ذیان نے جلدی سے اپنے قدم ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھائے اور فوراً سے پہلے اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ زویا جو پہلے سے ہی اپنی جگہ سنبھالے کھوئی ہوئی بیٹھی تھی، ذیان کے اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا بنایا ہے؟ ذیان نے اپنی چمکتی ہوئی نیلی آنکھوں کے ساتھ زویا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ مٹن پلاؤ۔ یہ کہتے ہی زویا نے ذیان کی پلیٹ سیدھی کی اور اس میں کھانا نکالنے لگی، جبکہ ذیان کی مسکراہٹ یکدم سمٹی، آنکھوں کی چمک بھی ماند پڑی۔ زویا نے ذیان کی پلیٹ میں کھانا نکالنے کے بعد اپنی پلیٹ میں کھانا نکالا اور کھانے لگ پڑی۔ جب 2 منٹ بعد بھی ذیان نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے تو زویا نے اپنی سنہری آنکھیں اٹھا کر ذیان کی طرف دیکھا، جو کھانے کو ایسے گھور رہا تھا جیسے وہ کھانا نہیں زہر ہو۔ کیا ہوا؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ زویا نے الجھ کر ذیان کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ میں پوچھ رہا تھا کہ یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ گھر پر تو کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ ذیان نے زویا کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر چاروں طرف نظر گھماتے ہوئے فوراً سے پوچھا۔ مینشن میں کوئی بھی نہیں ہے، شیف انکل کی آج طبیعت خراب تھی، اس لیے میں نے خود بنایا ہے۔ اتنا کہہ کر زویا دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ ذیان نے بھی جھجکتے ہوئے پلیٹ کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے۔ وہ دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگ پڑے۔ کھانا ختم ہوتے ہی زویا اپنی جگہ سے اٹھی اور برتن سمیٹنے لگی، جبکہ ذیان گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ زویا، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، آپ بھی یہ سب چھوڑیں اور اپنے کمرے میں چلی جائیں، رات بہت ہو چکی ہے، اب آپ کو سونا چاہیے۔ اور ہاں، اب آپ کی ڈیوٹی آورز ختم ہوتے ہیں، آپ سو جائیے گا، میرے کمرے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
یہ کہتے ہی زیان بھاگنے کے سے انداز میں کچن سے باہر نکلا۔ اسے کیا ہوا؟ زویا زیان کے بھاگنے پر حیرانگی سے اس کی پشت تکتے ہوئے بولی اور پھر سر جھٹک کر دوبارہ برتنوں کی طرف مصروف ہو گئی۔ زیان بھاگتے ہوئے لفٹ میں داخل ہوا۔ لفٹ کے اوپر پہنچتے ہی زیان جلدی جلدی لڑکھڑاتے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہوا۔ زویا نے جیسے ہی برتن سمیٹے اسے کافی کی شدید طلب محسوس ہوئی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کافی مشین کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ایسا کرتی ہوں، کافی بنا لیتی ہوں، زویا یہ کہتے ہی اپنا کپ کافی مشین کے نیچے رکھا۔ اپنے کپ میں کافی اونڈیلنے کے بعد اس نے کچھ سوچتے ہوئے دوسرا کپ اٹھایا اور اسے بھی کافی سے بھرنے لگی۔ زویا دونوں کپ ٹرے میں رکھے لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ زویا ٹرے لیے زیان کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ کافی ساری اچھل کر فرش پر گر گئی، جس کے کچھ چھینٹے اس کے پاؤں پر بھی گر گئے تھے۔ زیان بیڈ کے ساتھ نیچے پڑا ہوا تڑپ رہا تھا۔ زویا بھاگ کر زیان کے پاس پہنچی۔ زیان، کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ زویا پریشانی سے زیان کی حالت دیکھ کر چکی۔ جی۔ زیان نے بولنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ زویا نے غور سے دیکھا تو زیان کے پورے جسم پر لال رنگ کے باریک باریک دانے بنے ہوئے تھے۔ زیان سے سانس بھی ڈھنگ سے نہیں لی جا رہی تھی۔ وہ اے سی کی ہائی سپیڈ میں بھی پسینے سے شرابور تڑپ رہا تھا۔ زیان، زیان۔ زویا نے آگے بڑھ کر زیان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ زیان، سانس لو، پلیز سانس لو۔ زویا کی آنکھیں فوراً نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ وہ روتے ہوئے زیان کو سانس لینے کی تلقین کر رہی تھی، جبکہ زیان اس حالت میں بھی زویا کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن کمزوری اس قدر تھی کہ زویا کے چہرے تک ہاتھ پہنچنے سے پہلے ہی زیان کا ہاتھ نیچے گر گیا۔ زیان، کچھ تو بولو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں سانس کیوں نہیں آ رہی؟ اور یہ لال دانے کیا ہیں؟ زویا رونے کے درمیان بولی۔ ال زیان سے ڈھنگ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگ پڑیں۔ زویا نے زیان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ زیان، میری بات سنو، تم بے ہوش نہیں ہو سکتے، میری طرف دیکھو زیان۔ لیکن زیان کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں۔ کوئی ہے، پلیز کوئی ڈاکٹر کو فون کرو۔ زویا زیان کی آنکھیں بند ہوتے دیکھ کر چیخ چیخ کر روتے ہوئے بولی۔ لیکن کوئی ہوتا تو سنتا نا، اور اوپر سے زیان کا کمرہ بھی ساؤنڈ پروف تھا۔ زویا نے زیان کے چہرے پر آیا پسینہ اپنے دوپٹے سے صاف کیا اور اپنے منہ سے پھونک مار مار کر اس کا پسینہ سکھانے لگی۔ زویا نے زیان کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی کہ اچانک زیان کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ زویا چونک کر دروازے کی طرف متوجہ ہوئی، جہاں نقاب میں کوئی شخص کھڑا اسے ہی آنکھوں میں شعلے لیے گھور رہا تھا۔ اس شخص نے زویا سے نظریں ہٹا کر غصے سے بھری آنکھیں زیان کے بے ہوش وجود پر گاڑ دیں، پھر لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیدھا زویا کے پاس آیا اور ایک ہی جھٹکے میں زیان کو اس کی گود سے اٹھا کر احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا۔ پلیز میڈم، آپ باہر جائیں، سر کو فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس شخص نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے گہری سانس لے کر زویا کی طرف مڑ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی شعلے دکھ رہے تھے، لیکن اس کے لبوں سے نکلتے ہوئے لفظ ادب اور تہذیب کے دائرے میں لپٹے ہوئے تھے۔ تم ہو کون اور میں کیوں باہر جاؤں؟ زویا نے اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کیے اور اس نقاب پوش کو گھورتے ہوئے بولی۔ میں زیان کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، تمہارا کیا بھروسہ تم اس کو نقصان پہنچا دو تو؟ زویا نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے غصے سے اس نقاب پوش کو گھور کر کہا، جبکہ زویا کی باتیں سنتے ہی سامنے موجود شخص کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو گئیں، لیکن وہ پھر سے آہستگی سے نظریں جھکائے بولا، پلیز میم، میرے صبر کا امتحان مت لیجیے۔ اس شخص نے زیان کے بے ہوش وجود پر ایک نظر ڈالی اور دوبارہ زویا کی طرف متوجہ ہو کر بولا، یقین کریں میم، اس دنیا میں صرف ایک آپ ہی ہیں اس وقت جو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، ورنہ اتنی کسی کی اوقات نہیں کہ زیان خان کا ایک بال بھی باقی کر سکے۔ سامنے موجود شخص کی آواز میں ایسا یقین اور رعب تھا کہ زویا کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ وہ شخص سب کے آخری مراحل پر تھا۔ زیان کے بے ہوش وجود کو دیکھتے ہوئے اس نے زویا کی طرف نگاہ اٹھائی اور رعبدار لہجے میں بولا، پلیز میم، آپ باہر چلی جائیں، ورنہ میں بغیر سر کے حکم کا لحاظ کیے آپ کو خود یہاں سے نکال دوں گا۔ یہ الفاظ دھمکی نہیں بلکہ آخری وارننگ تھی۔ زویا نے بھاری دل کے ساتھ اپنے قدم آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف اٹھائے۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، دل میں انجانا سا خوف بڑھ رہا تھا، لیکن وہ ضبط کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئی۔ زویا کے باہر نکلتے ہی ڈاکٹر، جو دروازے کے باہر کھڑا تھا، فوراً نظریں جھکائے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زویا آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے دروازے کے ساتھ دیوار سے اپنی پشت ٹکا کر رو دی۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے، اس کی سانسیں پھولتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور روتے ہوئے بولی، المیہ پلیز، پلیز زیان کو بچا لیں، اسے کچھ نہ ہو، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا دل بند ہونے کو ہے، پلیز المیہ، زیان کو ٹھیک کر دیں۔ زویا آپ کی بار سسک سسک کر رو دی۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتی رہی۔ زویا کو وہیں دیوار کے ساتھ کھڑے کھڑے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن زیان کی ابھی تک کوئی خبر اس تک نہیں پہنچی تھی۔ مزید 10 منٹ گزر جانے کے بعد زیان کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور کمرے سے وہی نقاب پوش شخص باہر آیا۔ اس کا چہرہ اب بھی نقاب کے پیچھے چھپا ہوا تھا، لیکن آنکھوں کی سختی اور غصہ اب ذرا کم ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا پانی کا گلاس زویا کی طرف بڑھایا، یہ پی لیں۔ اس شخص کی بھاری مگر سنجیدہ آواز زویا کے کانوں سے ٹکرائی۔ زویا نے چونک کر اپنی لال سنہری آنکھیں اس شخص پر گڑائیں، مجھے نہیں پینا، لے جاؤ یہاں سے۔
जोया ने पानी का गिलास हाथ से हटाते हुए तड़क कर उस निकाब पोश को मना किया। निकाब पोश ने दोबारा से गिलास जोया की तरफ बढ़ाया और धीमे से बोला, सर का ऑर्डर है, प्लीज़ पी ले मैम। इसका मतलब है ज़ियान को होश आ गया। जोया ने चौंक कर फ़ौरन अपना सर उठाया और सुनहरी आंखों में चमक लिए बेताबी और उम्मीद से तकरीबन चीख कर बोली। निकाब पोश ने धीरे से सर हिलाया और गिलास दोबारा जोया की तरफ बढ़ाया। जोया ने कपकपाते हाथों से फ़ौरन उस शख्स के हाथ से गिलास ले लिया और एक ही सांस में सारा पानी पी गई। क्या मैं ज़ियान को देख सकती हूँ? जोया ने बेताबी से उस निकाब पोश से पूछा। नहीं, अभी नहीं। सर को मुकम्मल होश नहीं आया। डॉक्टर अभी तक उसका इलाज कर रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर बाहर आएंगे आप उनसे मिल सकेंगी। तब तक के लिए आपको यहीं रुकना होगा। निकाब पोश ने नज़रें झुकाए हुए बहुत आहिस्तगी से जवाब दिया। ये कहते ही वो आहिस्ता से पलटा और दरवाजे की दूसरी जानब टेक लगाए खड़ा हो गया। अब एक तरफ जोया थी, जिसका दिल ज़ियान की फिक्र से बेकरार था। उसकी आंखें बार बार कमरे के बंद दरवाजे की तरफ उठ रही थीं और दूसरी तरफ वो खामोश निकाब पोश, जिसका हाल भी कुछ अलग न था। वो भी बार बार अपनी नज़रें दरवाजे की जानब मोड़ता। जोया और इस निकाब पोश के बीच बस दरवाज़ा था और उस दरवाजे के पीछे ज़ियान की ज़िंदगी की सांसें। सर को बीफ से एलर्जी है। वो बचपन से ही बीफ नहीं खाते और ना ही कभी इस घर में बीफ लाया गया है। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो निकाब पोश आखिरकार बोला। आवाज़ धीमी थी मगर लहजे में एक ठहराव और यकीन झलक रहा था। क्या? जोया अपनी आंखें फाड़े उस निकाब पोश की झुकी हुई नज़रों की तरफ देख रही थी। जोया के लब कपकपा गए। उसके दिल में जैसे धमाका हो गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले ही उसने इतने आराम से बीफ खाया था। मैंने उसके लिए बीफ कौरमा बनाया था। ज़ियान तो इतने आराम से खा रहा था, उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसे एलर्जी है। जोया अपनी आंसुओं से भरी आंखें उठाकर उस निकाब पोश की झुकी हुई आंखों में देखने लगी। जोया के हाथ बेइख्तियार लर्जने लगे। उसके गले में कांटे चुभने लगे। इसका मतलब कि मेरे ही हाथों से ज़ियान को तकलीफ पहुंची। जोया अपने दोनों हाथों को देखते हुए रोते हुए बोली, या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? जी हाँ, सर को एलर्जी है, लेकिन आज आपने उनके लिए बीफ बनाया तो उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे सिर्फ आपकी खुशी के लिए खा लिया। निकाब पोश ने लम्हा भर तवक्कुफ किया, फिर भारी मगर मजबूत आवाज़ में बोला, क्या सिर्फ मेरी खुशी के लिए? उसने अपनी जान तो ऊपर लगा दी। जोया की सांसें एक पल को रुक सी गई। उसने कांपते होंठों से निकाब पोश की झुकी नज़रों पर आंखें टिकाकर पूछा। उस शख्स ने अब की दफ़ा कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी पलकें मज़ीद झुका लीं। जोया जो उसकी आंखों की तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में नमी झलकती देखकर वो चौंकी। उस शख्स की झुकी हुई आंखों में आंसू तैर रहे थे। जोया के पूरे वजूद में एक अनजानी सी कसक उतर गई। आंखों से रवानी से आंसू बहने लगे। दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। उस लम्हे जोया को ऐसा लगा जैसे ज़ियान की तकलीफ उसके दिल पर नक्श हो गई हो। प्लीज़ मैम, सर बेकसूर हैं, उन्हें बिला वजह की सजाएं न दें। कुछ लम्हे खामोशी की नजर हुई, लेकिन फिर निकाब पोश की भारी और इल्तिजाई आवाज़ जोया के कानों में पड़ी। क्या मतलब? जोया चौंक कर दोबारा उस निकाब पोश की तरफ देखने लगी। जोया की आंखों में हैरत और उलझन एक साथ दिखाई दिए। निकाब पोश की पलकें मजीद झुक गईं, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैम, जिन्हें सज़ा मिलनी चाहिए वो सरेआम दंदनाते फिरते हैं, और जो बेगुनाह हैं वो नाहक सज़ा भुगतते हैं, वो भी बेबुनियाद और फजूल इल्ज़ामों पर। सामने मौजूद शख्स की आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था। जोया की सांसें तेज़ हो गई। दिल की कैफियत अजीब हो गई। उसके रुके आंसू फिर से बहने को बेताब थे। क्या मतलब? जोया को अभी भी कुछ समझ नहीं लगी, इसलिए उलझ कर दोबारा बोली। निकाब पोश खामोशी से नजरें झुकाए खड़ा हो गया, जैसे मजीद कुछ बोलने का हक उसके पास ना हो। जोया कुछ पल खामोशी से खड़ी निकाब पोश की तरफ देखती रही, लेकिन सामने से मुकम्मल खामोशी पाकर जोया ने अपनी कमर दोबारा से दीवार के साथ टिकाई और बेआवाज़ आंसू बहाने लगी। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और डॉक्टर बाहर निकला। जोया और वो निकाब पोश डॉक्टर को देखते ही जल्दी से डॉक्टर की तरफ लपके। डॉक्टर साहब, सर कैसे हैं? डॉक्टर ज़ियान ठीक है ना? उन दोनों की बेचैन सी आवाज़ इकट्ठी डॉक्टर के कानों में पड़ी। डॉक्टर ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाकर उन दोनों को देखा। उन दोनों की आंखों में बेड पर पड़े शख्स के लिए फिक्र और तड़प देखकर डॉक्टर आहिस्तगी से बोला, ज़ियान अभी मुकम्मल तौर पर होश में नहीं आया, लेकिन हालत अब खतरे से बाहर है। आप सब इत्मीनान का सांस ले सकते हैं। ये सुनते ही जोया की आंखें बेइख्तियार बंद हुई। उसकी आंखों से शुक्राने के आंसू बहने लगी, जबकि निकाब पोश के चेहरे पर भी भोले भटकी मुस्कुराहट छुप दिखलाकर गायब हुई। इस बार हम बर वक्त पहुँच गए हैं, लेकिन अगर ज़रा सी भी ताख़ीर हो जाती तो मिस्टर ज़ियान की जान बचाना मुमकिन न रहता। मिस्टर शहरयार, बराए करम आप उन्हें समझाएं कि ये मामला किसी भी तरह मामूली या मजाक नहीं है। उन्हें अपनी ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए। ये हद से ज़्यादा गफलत आइंदा उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। वो दोनों अभी शुक्र अदा ही कर रहे थे कि डॉक्टर की भारी मगर संजीदा आवाज़ उनके कानों से टकराई। चंद लम्हों के लिए गहरी खामोशी छा गई। निकाब पोश की तेज़ और काटदार आंखें जोया पर जम गईं। उसकी निगाहों में गुस्से और बेचैनी के साथ एक अनकही मलामत भी छुपी थी, जैसे वो खामोशी से जोया को कसूरवार ठहरा रहा हो। वो नज़रों की सख्ती ऐसी थी कि जोया का दिल एक लम्हे को सहम गया। जोया ने वो तेज़ निगाहें महसूस की तो बेइख्तियार पलकें झुका ली। जोया का दिल मज़ीद भारी हुआ और लब कपकपाने लगे। दिल की धड़कन तेज़ हो गई।
ڈاکٹر صاحب کیا میں زیان سے مل سکتی ہوں پلیز؟ زویا ہمت کرتے ہوئے آہستہ آواز میں ڈاکٹر کو مخاطب کر کے بولی۔ جی ہاں جا سکتی ہیں آپ، زیان ابھی مکمل ہوش میں نہیں آیا، لیکن آپ چاہیں تو ان کے پاس بیٹھ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر بات ختم کرتے ہی ہلکا سا سر ہلا کر لفٹ کی طرف بڑھا۔ اس کے جوتوں کی چاپ سفید فلور پر صاف سنائی دے رہی تھی۔ نقاب پوش نے ایک لمحہ زویا کی طرف دیکھا، آنکھوں میں وہی کاٹدار سختی اب بھی موجود تھی، پھر بغیر کچھ کہے سیدھا ڈاکٹر کے پیچھے قدم بڑھا گئے۔ کوریڈور کی سفید دیواروں کے بیچ دونوں کے قدموں کی آواز گونجتی رہی۔ ڈاکٹر پرسکون انداز میں آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ نقاب پوش کے قدم تیز اور بھاری تھے، جیسے ضبط کے باوجود اندر کا غصہ اور بے چینی ظاہر کر رہے تھے۔ لفٹ کے قریب پہنچتے ہی نقاب پوش نے ہاتھ بڑھا کر بٹن دبایا۔ نظریں جھکی ہوئی مگر تاثرات سخت اور سنجیدہ تھے۔ ڈاکٹر خاموشی سے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ زویا آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی۔ زیان اپنے بیڈ پر لیٹا تھا، آنکھیں بند اور چہرہ زرد سا پڑا ہوا۔ اسے یوں دیکھ کر زویا کا دل جیسے ڈوب گیا۔ وہ کچھ لمحے دروازے پر رکی رہی، پھر ہمت جمع کر کے آہستگی سے قدم بڑھا کر بیڈ کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ زیان کی بند پلکوں کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر وہ خود کو روکے کھڑی رہی۔ دل میں ایک کسک سی اٹھ رہی تھی، خود پر غصہ بھی تھا، دکھ بھی اور فکر بھی۔ لب کانپے مگر آواز نہ نکلی۔ وہ بس خاموشی سے زیان کو دیکھتی رہی، جیسے اس کا ہر سانس اس کے دل پر بوجھ ڈال رہا ہو۔ زویا دھیرے سے زیان کے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ ایک لمحہ اس نے خاموشی سے دیکھا، پھر ضبط ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستہ سے جھکی اور زیان کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ آئی ایم سوری زیان، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے تم سے پوچھ کر کھانا بنانا چاہیے تھا۔ یہ سب میری ہی غلطی ہے اور سزا تمہیں مل رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ الرجی اتنا افیکٹ کرے گی۔ ہر جملے کے ساتھ اس کا دل جیسے اور بوجھل ہوتا گیا۔ وہ سسکیاں لے کر روتی رہی، جیسے اپنے آنسوؤں میں اپنے دل کا درد انڈیل رہی ہو۔ عجیب لڑکی تھی زویا بھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے زیان کو اس بات پر تھپڑ مارا کہ وہ اس کے قریب نہ آئے، مگر اب وہی زویا زیان کے سینے پر سر رکھے بے اختیار رو رہی تھی۔ آنسو اس کی پلکوں سے پھسل کر زیان کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ ابھی جس رشتے سے خود کو الگ رکھنے کی تلقین کر رہی تھی، اسی رشتے کا سہارا لے کر وہ ٹوٹ کر گری تھی۔ اس کے اندر کی ضد اور حقیقت کی کشمکش ہار چکی تھی۔ باقی رہ گئی تھی صرف ایک بے قرار زویا جو زیان کے قریب رہ کر ہی سکون پاتی تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ نقاب پوش اندر آیا تو سامنے کے منظر نے اسے چند لمحے کے لیے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ سامنے زیان بیڈ پر بے ہوش لیٹا تھا اور زویا اس کے سینے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ کمال کی لڑکی ہے، دل کو زخم بھی دیتی ہے اور پھر چاہتی ہے کہ چبھن کا احساس بھی نہ ہو۔ نقاب پوش کی آنکھوں میں ایک عجیب صدا سے ربرا، جیسے تکلیف بھی ہو اور سکون بھی۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور زویا کو دیکھ کر آہستگی سے بولا۔ نقاب پوش کچھ لمحے زویا اور زیان کو یوں ہی دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ خاموشی سے بند کر دیا تاکہ زویا کو اپنی موجودگی کا احساس نہ ہو۔ کوریڈور میں پہنچ کر وہ چند لمحے رکا، جیسے خود کو سنبھال رہا ہو، پھر کچھ سوچ کر دوبارہ دروازے کے قریب آیا اور ہلکی سی دستک دی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو زویا چونک کر اٹھی۔ اس نے فوراً اپنا سر زیان کے سینے سے ہٹا لیا۔ پلکوں پر رکے آنسو گالوں تک بہہ آئے۔ وہ گھبرا کر سیدھی ہوئی اور چند لمحے خالی خالی نظروں سے زیان کو دیکھتی رہی۔ دل میں ایک انجانا سا سوال بار بار دستک دے رہا تھا، آخر وہ کیوں اتنا ٹوٹ رہی ہے؟ کیوں ہر بار زیان کی تکلیف اس کے دل کو یوں بے قرار کر دیتی ہے؟ زیان کی بند آنکھوں پر نظر جمائے زویا کے ہونٹ کپ کپانے لگے، جیسے خود سے جواب مانگ رہی ہو، مگر خود ہی چپ ہو جاتی ہو۔ اس کی سانسیں بھاری تھی اور دل کے اندر ایک عجیب سی کسک تیر رہی تھی۔ دکھ بھی اس کا تھا اور سکون بھی وہی تھا۔ آ جاؤ، زویا نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کی اور آہستہ سے بولی۔ دروازہ کھلا تو نقاب پوش اندر داخل ہوا۔ ابھی وہ قدم اندر رکھ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر نیچے پڑی۔ دروازے کے قریب ہی کانچ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اور کافی کے دھبے جگہ جگہ پھیل گئے تھے۔ وہ چند لمحے چپ کھڑا رہا، پھر دھیرے سے جھک کر احتیاط سے کانچ کے ذرے سمیٹنے لگا۔ ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے اٹھایا اور قریب رکھی ٹرے میں رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ سارا کانچ سمیٹنے کے بعد اس نے ٹرے اٹھائی اور دروازہ بند کرتے سیدھا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کمرہ پھر سے خاموشی میں ڈوب گیا۔ زویا زیان کو خاموشی سے دیکھتی رہی۔ 2 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ دروازہ دوبارہ آہستگی سے کھلا۔ نقاب پوش واپس آیا۔ اس بار اس کے ہاتھ خالی تھے، لیکن قدم پہلے سے زیادہ ٹھہرے ہوئے لگ رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ایک نظر زویا پر ڈالی، پھر زیان کی طرف۔ لمحہ بھر کر رکا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ ماحول میں پھر وہی بوجھل خاموشی چھا گئی۔ میم، آپ جا کر آرام کر لیں، میں سر کے پاس ہوں۔ اس نقاب پوش کی آواز میں ادب کی جھلک ابھی بھی واضح تھی، مگر لہجے کی سختی بھی چھپی ہوئی نہ تھی۔ زویا جو زیان کی طرف دیکھتے ہوئے رو رہی تھی، چونک کر نقاب پوش کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی، یہ میرا ہے، میرا مطلب ہے میرا باس ہے اور میں اس کے پاس ہی رہوں گی۔ تم جاؤ یہاں سے، میں خود زیان کا خیال رکھ لوں گی۔ زویا نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سختی سے نقاب پوش کی طرف دیکھ کر کہا۔ نقاب پوش نے ایک پل کو زویا کی ضد سے بھری آنکھوں میں جھانکا، جیسے لبوں پر کوئی بات مچل رہی ہو مگر ہمت نہ پا رہا ہو، پھر آہستہ سے اپنی پلکیں جھکا لی۔ وہ خوب جانتا تھا
کہ جس کی خواہش کو زیان خان نے کبھی رد نہیں کیا، اس کی بات کو بھلا وہ کیسے رد کر دیتا؟ اس لڑکی سے زیان خان نے کبھی بحث نہیں کی، اس کے آگے وہ کس طرح دلی لے کر کھڑا ہو سکتا تھا؟ نکاپوش نے ایک لمحے کے لیے زویا کی طرف دیکھا، پھر باوقار انداز میں بولا، ٹھیک ہے میڈم، میں جاتا ہوں۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو سر کے موبائل میں میرا نمبر شہری کے نام سے محفوظ ہے، بس ایک کال کر دیجیے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے کہ اسے زویا کی آواز سنائی دی۔ مگر میں کیسے کال کروں گی؟ زیان کا موبائل تو لاکڈ ہے اور مجھے اس کا لاک بھی نہیں پتا۔ زویا نے پلکیں جھپکاتے ہوئے رکی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ یہ سنتے ہی نکاپوش چند لمحے کو ٹھٹک گیا۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں آپ کو ان کے موبائل کا پاسورڈ بتاتا ہوں، آپ ہی کا۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے اپنی پینٹ کی جیب سے والیٹ نکالا اور اس میں رکھا ہوا ایک چھوٹا سا کارڈ نکال کر زویا کی طرف بڑھا دیا۔ یہ میرا نمبر ہے، آپ کسی بھی فون سے کال کر لیجیے گا، جیسے ہی ضرورت ہوئی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ کارڈ بڑھاتے ہوئے اس کی آواز پہلی بار نرم پڑی، ورنہ وہ جب سے آیا تھا اس کی آواز میں بس رعب اور غصہ ہی جھلک رہا تھا۔ زویا نے حیرت اور ہچکچاہٹ کے ملے جلے احساسات کے ساتھ وہ کارڈ تھام لیا۔ کارڈ کی چمکدار سطح پر ایک ہی نام لکھا تھا، شہری۔ اس نے کوئی بحث نہ کی، خاموشی کے لبادے میں اپنے جذبات چھپائے خاموشی سے چل دیا۔ جانے سے پہلے ایک آخری بار اس کی نظریں زیان کے بے ہوش وجود پر جا ٹکیں۔ لمحہ بھر کو آنکھوں میں ایک تیز سی چبھن ابھری، جیسے دل کے کسی کونے کو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ مگر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے وہ گہرا سانس لیتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی خاموشی اور بھاری ہو رہی تھی۔ نقابپوش کے قدموں کی چاپ جیسے ہی دروازے کے پار گم ہوئی، زویا کا دل خود بخود پھر سے زیان کی طرف کھنچ گیا۔ اس نے پلٹ کر زیان کے چہرے کی طرف دیکھا، وہی چہرہ، مگر آج اجنبی سا لگ رہا تھا۔ زیان کی نیلی آنکھیں بند تھیں، پہلی بار، ورنہ ایسا کبھی دن یا لمحہ نہیں گزرا تھا کہ جب زویا اس کے سامنے ہو اور وہ اپنی آنکھیں موندے ہوئے ہو۔ زویا کا دل کسک اٹھا۔ ایک انکہی وحشت نے اس کے وجود کو جکڑ لیا، جیسے یہ خاموش آنکھیں اس کی زندگی کی سب سے بڑی چیخ ہوں۔ ہیلو انکل۔ جی میں آپ کے گھر کے باہر ہوں۔ جی جلدی سے آ جائیے۔ کامران گاڑی اوور سپیڈ پر چلا کر رضوان شیخ کے گھر کے باہر پہنچا اور جلدی سے اپنا فون اٹھا کر رضوان شیخ کو کال کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی سامنے کی طرف سے کال کٹ کر دی گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد رضوان شیخ کے گھر کا دروازہ کھلا اور کامران کو سامنے ہی رضوان شیخ نائٹ سوٹ میں آتا ہوا دکھائی دیا۔ رضوان شیخ کے آتے ہی کامران نے جلدی سے گاڑی ان لاک کی، جبکہ رضوان شیخ تو حیران نظروں سے کامران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ برخوردار، تمہیں دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی پارٹی کے لیے تیار ہوئے ہو۔ ارے آدھی رات کو تمہیں کون دیکھ رہا تھا جو تم اتنا سج دھج کے آئے ہو؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی رضوان شیخ کامران کی تیاری دیکھ کر حیرانگی سے بولے، جبکہ کامران نے اپنی گردن مس لی۔ اب اس کو کیا بتاؤں کہ میرا ارادہ تو پارٹی اٹینڈ کرنے کا ہے، فارم ہاؤس کا وزٹ تو ایک بہانہ ہے۔ کامران اپنی کان کی لو کھجاتے ہوئے منہ میں بڑبڑایا۔ برخوردار، اونچا بولو، نیند میں ہو کیا جو منہ میں بڑبڑا رہے ہو؟ رضوان شیخ حیرانگی سے بولے۔ نہیں انکل، دراصل میں کہہ رہا تھا کہ آپ تو جانتے ہیں میں خان انڈسٹری کا CEO ہوں، تو مجھے ہر وقت اسی طرح تیار رہنا پڑتا ہے۔ یقین کریں میں تو رات کو بھی یہی کپڑے پہن کر سوتا ہوں، میں تو گھر میں بھی کبھی عام کپڑے نہیں پہنتا۔ کامران روانگی میں بولا۔ کیا ہے نا انکل، آپ تو جانتے ہیں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے گھر ہر وقت کوئی نہ کوئی آتا جاتا رہتا ہے۔ اب کیجول کپڑوں میں تھوڑی نا سامنے والے سے مل سکتے ہیں، وہ کیا سوچے گا؟ پرسنالٹی پر اثر پڑتا ہے نا، کامران بڑا اتراتے ہوئے بولا۔ اور اب تو میں پھر بھی باہر جا رہا ہوں، اس لیے بس اچھے سے ریڈی ہو کے آیا ہوں تاکہ اگر راستے میں کوئی جان پہچان والا مل جائے تو مجھے آکورڈ فیل نہ ہو۔ کامران جلدی میں بولتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ لیکن بیٹا، چھوٹا آدمی تو میں بھی نہیں ہوں، میں دیکھو نائٹ ڈریس میں ہوں، تم ایسا کرو کہ گاڑی روکو، میں بھی ذرا کوئی اچھے سے کپڑے پہن کر آتا ہوں۔ رضوان شیخ کامران کی بات سمجھتے ہوئے جلدی سے بولے، انکل فی الحال اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ کی ڈریسنگ میں ٹائم گزر جائے گا اور پھر میں کامران جلدی میں بولا، لیکن جیسے ہی اپنے لفظوں کا احساس ہوا تو خاموش ہو گیا، جبکہ رضوان شیخ سوالیہ نظروں سے کامران کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے انکل، آپ خود ٹائم دیکھیں، 12 تو آلریڈی بج چکے ہیں، اب اگر آپ مزید اپنی تیاری دیکھیں گے تو آپ کو 1 گھنٹہ اور لگے گا اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ دراصل میری 2 بجے کی فلائٹ ہے تو مجھے نکلنا ہے، مجھے دیر ہو جائے گی، تو اسی لیے آپ اب جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہیں۔ یہ کہتے ہی کامران نے گاڑی سپیڈ میں اڑائی۔ لیکن بیٹا، تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری صبح فلائٹ ہے۔ رضوان شیخ الجھی نگاہوں سے کامران کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، تو انکل 12 PM کے بعد 1 AM ہی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگلا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کامران اپنی تمام تر سمجھداری دکھاتے ہوئے بولا۔ اوہ اچھا، رمضان شیخ سمجھنے والے انداز میں بولے، چلو پھر تو جلدی کرو کیونکہ تمہارے پاس ٹائم کم ہے۔ وہی تو انکل، میرے پاس ٹائم کم ہے، آپ کا وہ میرا مطلب ہے کہ آپ کے فارم ہاؤس کو دیکھنے کے لیے میں بھی بہت بےتاب ہو رہا ہوں۔ یہ کہتا ہی کامران نے گاڑی پھر سے جہاز کی طرح اڑائی، جبکہ رضوان شیخ تو آیت الکرسی کا ورد ہی کرتے رہ گئے۔ جس سپیڈ سے یہ گاڑی چل رہی تھی کوئی بعید نہیں تھا ابھی کسی درخت سے ٹکرا جاتی۔ زویا زیان کے قریب بیڈ پر بیٹھی تھی، اس نے اپنا سفید دوپٹہ ہلکے سے حجاب کے انداز میں اوڑھ رکھا تھا، مگر چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ہر لمحہ اس کے دل کی بے چینی آنکھوں سے بہہ کر گالوں پر ڈھلک رہی تھی۔ وہ مدھم کچھ پڑھ رہی تھی، کبھی آیت کبھی دعا، اور ہر لفظ کے بعد زیان پر پھونک مار دیتی۔
جیسے اس کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہی ہو۔ اسی لمحے زیان کے ہونٹ ذرا سا ہلے۔ پانی پانی۔ یہ لرزتے آواز زویا کے کانوں سے ٹکرائے تو اس کے دل میں جیسے بجلی سی کون گئی اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو کر کانوں میں سنائی دینے لگی۔ زویا کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ اس نے ایک پل بھی ضائع کیے بنا تیزی سے کمرے میں موجود فریج کی طرف بڑھی، کپ کپاتے ہاتھوں سے پانی کی بوتل اٹھائی اور فوراً پلٹ کر بیڈ کے قریب آ گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے گلاس میں پانی اڈیلا، پھر آہستگی سے زیان کا سر تھام کر ہلکا سا اوپر اٹھایا۔ اس کے لرزتے ہاتھوں کی گرفت میں بے پناہ خوف چھپا ہوا تھا۔ زویا نے احتیاط سے گلاس لبوں کے قریب کیا اور پانی کے قطرے زیان کے ہونٹوں کو چھونے لگے۔ زیان کے ہونٹوں سے پانی کا لگنا تھا کہ زیان نے پورا گلاس کچھ ہی سیکنڈز میں ختم کر دیا۔ زویا نے زیان کا سر دوبارہ تکیے پر رکھا اور سائڈ ٹیبل سے ٹیشوز اٹھا کر اس کا منہ بہت نرمی اور احتیاط سے صاف کرنے لگی۔ گزرے زویا واپس بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی، زیان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے ہوئے۔ آنکھوں کے کنارے اب بھی نم تھے اور چہرے پر وہی گہری اداسی چھائی ہوئی تھی کہ اچانک زیان کی پلکیں ہلی۔ وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگا جیسے روشنی اس کی آنکھوں کو چبھ رہی ہو۔ زیان نے جیسے ہی آنکھیں کھولی اس کی پہلی نظر زویا پر جا ٹھہری۔ وہ سامنے بیٹھی تھی لیکن کسی اور جہاں میں گم۔ اس کے نازک ہاتھوں نے زیان کے ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا، بھی وہیں جما رکھی تھی۔ زویا اب بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی، سارا دھیان زیان کے ہاتھ پر مرکوز کیے۔ اسے خبر ہی نہ تھی کہ زیان کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں قید زویا کی لرزتی ہوئی انگلیوں کے لمس کو محسوس کرتے ہی زیان کے ہونٹ ہلکے سے مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی تھی، وہی مانوس روشنی جو صرف زویا کے لیے تھی۔ زویا، زیان نے نامحسوس کن انداز میں زویا کو پکارا۔ زیان کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ اسے خود اپنی آواز نہیں سنائی دی، لیکن زویا چونکی اور بے اختیار زیان کی طرف دیکھنے لگی۔ زیان کی نیلی آنکھیں نیم وا تھیں، کمزوری کے باوجود سیدھی زویا پر جمی ہوئی اور چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ۔ زیان کی آنکھیں کھلی دیکھ کر زویا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو اتر گئے۔ وہ لپک کر زیان کے قریب ہوئی اور دونوں ہاتھوں سے زیان کا چہرہ تھام کر بےتابی سے بولی، زیان، تمہیں ہوش آ گیا؟ او مائی گاڈ، تم ٹھیک ہو زیان؟ زویا کی آواز کانپ رہی تھی، لفظوں میں خوشی بھی تھی اور غم بھی۔ وہ بے قراری سے زیان کا چہرہ تھام کر بولی، جبکہ زویا کی بے قراری دیکھ کر زیان کی نیلی آنکھیں مسکرائیں۔ پھر اسے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ زیان کا اشارہ دیکھتے ہی زویا کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ روتے ہوئے زیان کے گلے لگ گئی۔ زیان پہلے تو ساکت رہ گیا، پھر اس کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نے اپنی باہوں کو زویا کے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیا، جیسے اس کے ہر درد، ہر تکلیف کو مٹانا چاہا ہو۔ بس کریں زویا، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ آپ کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ زیان نے زویا کی لرزتی کیفیت کو محسوس کر کے نرمی سے اس کے سر پر ہلکا سا بوسہ دیا اور بہت دھیمی آواز میں زویا کے کان میں سرگوشی سے بولا، جبکہ یہ جملے سنتے ہی زویا، جو آنکھیں بند کیے زیان کے گلے لگی ہوئی تھی، فوراً کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ فوراً سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اپنی الجھی سانسیں سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ زیان سے 2 قدم دور ہوئی، جبکہ زویا کا اچانک سے خود کے قریب آ کر دور جانا زیان کا دل دھا گیا۔ زیان کی نیلی آنکھوں کی چمک مدھم ہوئی، وہ چمک جو ابھی چند لمحے پہلے اس کی نیلی آنکھوں میں تھی زویا کے قدموں کے ساتھ ہی پلٹ گئی۔ زویا، ایسے نہ کیا کریں، خود سے قریب آ کر یوں دور نہ جایا کریں۔ زیان آہستگی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور زویا کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، لیکن اس بار زویا کی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے زیان کی طرف بڑھی اور غصے سے زیان کے گریبان کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں جب تمہیں پتا تھا کہ تمہیں بیف سے الرجی ہے تو کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں کہ میں کتنی ڈر گئی تھی اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ زویا کی آواز لرز گئی، آنکھوں سے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے۔ پاگل آدمی، تمہیں اپنی کوئی فکر ہے بھی یا نہیں؟ جانتے ہو اگر ڈاکٹر وقت پر نہ پہنچتا تو تمہاری جان بھی جا سکتی تھی، سمجھ رہے ہو نا؟ جان! زویا کی ہچکیوں اور لرزتے وجود نے زیان کے دل کو چیر ڈالا۔ وہ روتے ہوئے اب بھی زیان کا گریبان جکڑے کھڑی تھی، جیسے اسے جھنجھوڑ کر اسے اس کی لاپرواہی کا احساس دلانا چاہتی ہو۔ زیان نے زویا کے غصے اور رونے کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لی اور پھر آہستگی سے جھک کر اس کی کمر کو تھاما اور اگلے ہی لمحے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ زویا، جس کے ہاتھ زیان کے گریبان پر تھے، وہ خود بخود ڈھیلے پڑے اور وہ روتے ہوئے زیان کے گلے لگ گئی۔ بس کریں زویا، زیان نے زویا کے کان میں مدھم سی سرگوشی کی اور زویا کو اپنے سینے میں مزید بھینچ لیا۔ اور کتنا روئیں گی آپ؟ اپنا حال تو دیکھیں، اب تو آپ کی آنکھیں بھی سوج گئی ہیں۔ زیان نے نامحسوس کن انداز سے زویا کا سر چوما اور زویا کو خود میں بھینچتے اب کی بار نرمی سے ڈپٹتے ہوئے بولا، مگر زویا زیان کا سینہ پاتے ہی دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں زیان کے دل کو چیر رہی تھیں۔ بس کریں زویا، میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھیں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا۔ زیان کا لہجہ بہت پرسکون تھا۔ زیان زویا کو بہلانے کے لیے بہت محبت سے بولا، اچھا ادھر میری طرف سے دیکھیں۔ زیان نے زویا کا سر اپنے سینے سے نکالنا چاہا کہ وہ اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے مزید زیان کے سینے میں چپ گئی۔ مجھے اپنا پاؤں تو دکھائیں،
آپ کے پاؤں پر کافی گر گئی تھی نا؟ زیادہ تو نہیں جلا؟ ادھر مجھے دکھائیں۔ زیان کی جیسے ہی زویا کے پاؤں پر نظر پڑی تو وہ بے چینی سے بولا۔ زیان نے زویا کا پاؤں اپنی گود میں رکھا۔ پاؤں کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد بھی زیان کو جب کوئی نشان نہ ملا تو وہ پرسکون ہوا۔ زویا کے وائٹ ٹراؤزر پر کافی کے ہلکے ہلکے داغ تھے۔ جب کافی کے کپ گرے تو کافی اس کے کپڑوں پر گری، جس کی وجہ سے زویا کے پاؤں بچ گئے۔ زویا کی گرفت زیان پر اور بھی مضبوط ہو گئی، جیسے اب اگر چھوڑ دے گی تو سب کچھ کھو دے گی۔ وہ پوری طرح زیان کے جسم کا حصہ بن چکی تھی۔ زویا زیان کی گود میں بیٹھی اپنے بازو زیان کے گرد سختی سے لپیٹے اور سر اس کے سینے پر رکھے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زیان تو بس گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، اس کا دل اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ زیان کو زویا کے وجود سے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ زویا بس کر دینا، میرا دل مزید آپ کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ زیان نے دھیمے لہجے میں زویا کو پکار کر چپ کروانے کی کوشش کی۔ زویا آپ جانتی ہیں یہ پہلی بار تھا جب آپ نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ بنایا تھا، اتنی چاہت اور خلوص کے ساتھ۔ اب آپ ہی بتائیں میں اسے کیسے نہ کھاتا۔ زیان نے بڑی نرمی سے زویا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے بھیگے ہوئے سرخ گالوں کو اپنی انگلیوں کے پھولوں سے صاف کرتے ہوئے بہت اطمینان بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جبکہ زویا الجھی نگاہوں سے زیان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ جان سے بڑھ کر بھی کسی کے لیے کیا عزیز ہو سکتا ہے۔ مجھے پرواہ نہیں کہ وہ کھانا میری جان بھی لے سکتا ہے، پرواہ تو بس اتنی تھی کہ وہ کھانا آپ کے ہاتھوں سے بنا تھا، آپ کے پیار سے چھوا ہوا ہر نوالا میری زندگی سے زیادہ قیمتی تھا۔ یہ کہتے ہی زیان نے نرمی سے زویا کی آنکھوں میں جھانکا، اس کی پلکوں پر ٹکے آنسو زیان کے لفظوں سے پگھل گئے۔ زویا نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنا سر پھر سے زیان کے سینے میں چھپایا۔ زویا کے سینے سے لگتے ہی زیان نے مسکرا کر زویا کے وجود پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کے ہاتھ زویا کے کندھے اور کمر کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ زویا آپ کی دی گئی تکلیفیں مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچاتی، کیونکہ ان کے بدلے جو آپ کا پیار اور فکر مجھے ملتی ہے وہ میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ میں آپ کے پیار اور آپ کی فکر کے لیے اپنی جان، اپنا سب کچھ بھی قربان کر سکتا ہوں۔ آپ کے بغیر میری دنیا ادھوری ہے اور آپ کی خوشی میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی اس خوشی کے بدلے مجھے میری جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ یقین کریں آپ کی خوشی کے لیے میں خود کو خود ختم کر دوں گا۔ زیان ایک عزم کے ساتھ بولا۔ زویا کی سسکیاں کمزور پڑ رہی تھیں، مگر اس کے دل کو زیان کی قربت میں سکون بھی مل رہا تھا اور زیان کے لفظوں کی گونج اس کے وجود کو چھو رہی تھی۔ زویا کی آنکھوں سے بے قابو آنسو بہہ رہے تھے، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ زیان آج اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو یقین کرو میرا دل بھی رک جاتا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میری سانسیں تمہاری سانسوں کے ساتھ جڑی ہیں۔ زویا روتی ہوئی اپنے دل کا حال زیان کو بتا رہی تھی۔ اگر اس لمحے زویا اپنے ہوش و حواس میں ہوتی تو کبھی بھی زیان کے اس قدر قریب نہ بیٹھتی۔ وہ خود زیان کے قریب آنے پر اس کے چہرے پر تھپڑ مار چکی تھی اور اب خود ہی زیان کی گود میں بیٹھی اپنا سر اس کے سینے سے ٹکائے اپنے خوف کو زیان کے سینے کے اندر انڈیل رہی تھی۔ زویا بس اب رونا بند کریں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کے سامنے ہوں، اب سب بھول جائیں۔ نہ ہی آپ نے میرے لیے کچھ بنایا اور نہ ہی میں نے کچھ کھایا، نہ ہی میں بیمار پڑا، اب سب بھول جائیں۔ زویا خود کو تکلیف مت دیں، زیان کے آہستگی سے زویا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے سینے میں مزید بھینچ کر دھیمی اور محبت بھری آواز میں کہا۔ زیان نے اب آہستہ آہستہ زویا کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلانا شروع کی۔ زیان کے ہر لمس میں زویا کو سکون مل رہا تھا۔ زویا آہستہ آہستہ اس کے سینے کے ساتھ جڑ گئی اور اس کی نرم انگلیوں کے لمس نے آہستہ آہستہ اس کے ہلچل مچاتے دل اور آنسوؤں کو سکون دے دیا۔ زویا آنسوؤں سے بھیگی زیان کی گردن میں اپنا منہ چھپا کر خاموش ہو گئی۔ اس کی سسکیاں آہستہ آہستہ تھم گئیں اور کچھ ہی پل میں وہ سکون کے عالم میں ڈوب گئی، جبکہ زیان زویا کی مدھم پڑتی سانسوں کو محسوس کر کے مسکرا دیا۔ تو یہ بات تو آج سے طے تھی کہ زویا کو بھی زیان کی پناہوں میں سکون ملتا تھا۔ زویا نے اپنی ناک زیان کی گردن کے ساتھ مس کی، جس کی وجہ سے زویا کے ہونٹ زیان کی گردن سے بار بار ٹکرا رہے تھے۔ زیان کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ زویا کے لمس سے زیان کا دل بے قابو ہو کر پسلیوں سے سر پٹکنے لگا۔ زیان یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ زویا نے اس پر بھروسہ کر کے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کیا تھا اور وہ پل بھر کے لیے بھی یہ احساس سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل بے ایمان ہو رہا تھا۔ زویا آہستہ آہستہ اپنے سارے وجود کے ساتھ اس کے سینے سے جڑ گئی اور آنکھیں بند کر کے سکون سے سو گئی، جیسے دنیا کی تمام فکر اور پریشانیاں اس لمحے کے لیے ختم ہو گئی ہوں۔ مگر زیان کے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ رات کے آخری پہر آپ کی پسندیدہ اور سب سے پیاری عورت آپ کی باہوں میں ہو اور اس کے دل کے جذبات، اس کے دل کی دھڑکنیں، اس کے جسم کی خوشبو، سب کچھ ایک ساتھ آپ پر حملہ کر رہے ہوں اور آپ پھر بھی خود کو سنبھالے بیٹھے ہوں، تو اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ اپنے نفس پر قابو پانا جانتے ہیں۔ زیان ہر سانس کے ساتھ خود کو قابو میں رکھنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ یہ لمحہ کتنا قیمتی اور نازک ہے اور زیان کو دل سے یقین تھا کہ وہ اپنی خواہشات پر قابو پا سکتا ہے۔ زیان کے لیے زویا کی حفاظت اور سکون سب سے زیادہ اہم ہے۔
اور زویا کو اس وقت سکون کی ضرورت ہے۔ تبھی وہ زیان کی پناہوں میں آئی۔ اس کا کوئی بھی غلط قدم زویا کو ہمیشہ کے لیے اسے دور کر سکتا تھا۔ وہ کچھ پل کے جنون کے لیے زویا کو ساری زندگی کے لیے نہیں کھو سکتا تھا۔ زیان نے آہستگی سے اپنا جسم ذرا نیچے کو سرکا اور اپنا سر تکیے پر ٹکا دیا۔ زویا کا جسم بھی زیان کے جسم کے ساتھ ہی موو ہوا۔ زویا زیان کے سینے سے جڑی ہوئی تھی۔ اس کا پورا وجود زیان کے وجود کے اوپر تھا اور ہر چھوٹا سا لمس زیان کے دل کی دھڑکن کو مزید بڑھا رہا تھا، مگر زیان خود پر قابو پا رہا تھا۔ ہر سانس کے ساتھ اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھ رہا تھا۔ زیان نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا اور سائیڈ ٹیبل سے ریموٹ اٹھا کر کمرے کی تمام لائٹس بند کر دی اور اے سی کی سپیڈ بھی نارمل کر دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زویا کو اے سی سوٹ نہیں کرتا۔ زیان نے اپنا منہ آہستہ آہستہ زویا کی گردن میں چھپا لیا اور نرمی سے ایک ہاتھ سے زویا کے بال سہلانے لگا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر۔ کاش زویا آج کی رات کبھی ختم نہ ہو۔ زیان نے زویا کو خود کے اور زیادہ قریب کیا اور سکون سے آنکھیں موند گیا۔ کمرے کی ساری لائٹس بند تھیں، بس سائیڈ ٹیبل پر پڑے لیمپ کی روشنی میں ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ کمرے کا ماحول پرسکون تھا، زیان اور زویا کی خاموش سانسوں کے ساتھ۔ یہ لمحہ اور بھی پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں دنیا کی تمام فکر اور پریشانیوں سے کہیں دور محبت کی مکمل تصویر بنا رہے تھے۔ جاری ہے۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو یہ ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کو پسند آئے۔ یار پیار بہت سارا دیا کریں۔ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگتی ہے، آپ کو اسٹوری کیسی لگ رہی ہے، کمنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ میں چلتی ہوں، ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ، ٹاٹا ایوری ون۔